بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی المی۔ دوستو، آنر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکل کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوبہ میں چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ادویات جو مٹیریل میڈیکا میں ہیں ان کے حوالے سے ویلاگ ترتیب دیے جا رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو کچھ خصوصی باتیں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈرگ، اور ہومیوپیتھی ڈرگ کو ریمیڈی کہا جاتا ہے۔ ڈرگ علاج بالضد کے طور پر استعمال ہونے والی دوائی کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ پیراسیٹامول بخار اتارے گی ہی، چاہے وہ موٹا پتلا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی مریض ہو، جبکہ ہومیوپیتھک ریمیڈی علامات کے مطابق تجویز کی جاتی ہے۔ کسی بھی ایک مرض پر کوئی دوائی، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں اینٹی بائیوٹک کے حوالے سے کہ کوئی پھوڑا پھنسی ہے تو اینٹی بائیوٹک نے اس کی پس وغیرہ کو سکھانا ہے، یا آپ سر درد میں پیناڈول لیتے ہیں تو وہ علاج بالضد کے طور پہ کام کرتی ہے، جبکہ ریمیڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی ایک ایسی دوائی جو اس کے باڈی سٹرکچر، اس کے تمام معاملات میں کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی سلیکٹ کی جاتی ہے، یعنی کوئی ایک ایسی دوائی جو اس کے بڑے ہوئے پیٹ کو، اس میں اگر دردیں ہیں دردوں کو، اگر اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے، بھوک کم لگتی ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے، اسی طرح اگر قبض ہے قبض کو ختم کرنے کے لیے، اگر اس کو دست لگے ہوئے ہیں تو دست کو بھی وہی دوائی ختم کیا کرتی ہے۔ یعنی ایک دوائی سے باڈی سٹرکچر میں جتنی بھی امراض ہوں، وہ کینسر نام رکھا ہوا ہو، وہ ٹائیفائڈ نام رکھا ہوا ہو، وہ شیٹیکا رکھا ہوا ہو، یا آسٹرو آرتھرائٹس رکھا ہوا ہو، یا وہ پریگنینسی کے کوئی مسائل ہوں، وہ عورتیت یا مردانہ مسائل ہوں، یعنی فیمیل کے حوالے سے مسائل ہوں، ٹینشن ڈپریشن ہو، سب ہی چیزوں پر ایک ہی دوائی کارگر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریمیڈی۔ جبکہ ڈرگ صرف ایک مرض کے حوالے سے علاج بالضد میں یوز ہونے والا لفظ ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل دوائی کیسے ڈھونڈی جاتی ہے؟ جب وہ ملٹی کام کرتی ہے، سارے ہی وجود کی امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے سارے ہی وجود کی علامات چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آج ایک ایسی دوائی پر بات کر رہا ہوں، اس میں یعنی میرے اکثر جتنے بھی یہ میں مٹیریل میڈیکا کے حوالے سے بات کیا کرتا ہوں، تو اس میں اسٹرکچر پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کا چہرہ، اس کا قد، اس کا موٹاپا، باڈی سٹرکچر، اس کا حلیہ زیادہ بیان کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں، تاکہ پھر مرض کوئی بھی ہو اس حلیے پر آپ میچ کر کے دوائی دے دیں تو وہ انشاءاللہ اس کی ہر مرض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے۔ تو آج ایک ایسی دوائی پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، اور اکثر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نوجوان لڑکیوں کی دوائی ہے۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں جو رونی صورت ہوں، گندمی رنگت کی ہوں، کم گو ہوں، گرمی سے گھبرائیں، ٹھنڈک کی خواہش کریں اور ان کو پیاس نہیں لگتی، یہ کام کرنے میں بہتری محسوس کرتی ہیں، یعنی حرکت میں ان کو آرام ملا کرتا ہے۔ ان میں حیض کی بہت زیادہ خرابیاں ہوا کرتی ہیں، ان میں حیض اکثر بندش رہا کرتی ہے، جسم عام طور پر گرم رہا کرتا ہے، بھرواں جسم ہوا کرتا ہے، جیسے تھوڑا سا فیٹی ہو، یا کبھی کبھی ایک طرف سے گرم اور دوسری طرف سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ آنکھوں پر اکثر دانہ بنا کرتا ہے، یعنی جیسے جس کو گھوانجنی آپ کہتے ہیں۔ متحرک درد رہا کرتے ہیں، کبھی کسی جوڑ میں یا کبھی کہیں، کبھی کسی پٹھے میں درد تو کبھی کسی پٹھے میں درد۔ مریضہ یا مریض کھلی ہوا میں خود کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ عام طور پر اس کو عورتوں کی دوا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ بہت سلیم الطبع، شریف النفس، بآسانی خود کو جھکا دینے والی عورتیں ہوتی ہیں، غمگین ہوتی ہیں، رونے کے لیے بس تیار ہی رہتی ہیں، چیخنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، دوران گفتگو ہی رو سکتی ہیں، سمابی مزاج ہوتا ہے، یعنی ابھی تو رو رہی ہیں اور روتی روتی یہ ہنس بھی سکتی ہیں۔ عام طور پر بلوغت میں ہی بچیوں کی طبیعت یا صحت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ سر کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں، یعنی سرہانہ یہ تھوڑا سا موٹا استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں، اور کبھی کبھی یہ دو سرانے بھی لے سکتی ہوتی ہیں۔ عام طور پر بزدل ڈاماڈول قسم کی ان کی شخصیت ہوتی ہے، اندھیرے سے، بھوت پریت سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمدردی پسند کرتے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بآسانی رونے لگ جاتی ہیں، بہت جلد دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، اور جن سے مخالفت، یعنی فیمیل ہے تو وہ مردوں سے تھوڑی سی مخالفت یا دوری رکھنا چاہتی ہے، یا ان سے خوف زدہ ہے، اور اگر مرد ہے تو وہ عورتوں سے رغبت کم ہوتی ہے یا عورتوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوتا۔ حالانکہ ذہنی طور پر یہ مزاح پسند یا شاعری بھی، شاعرانہ کہہ لیں کہ ان کا رویہ بھی ہو سکتا ہوتا ہے۔ عام طور پر امیرانہ خوراک اس کو پسند ہوتی ہے، یعنی جیسے یہ برگر، شوارمے اور تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، اور پسند بھی ہونے کے باوجود یہ کھانے سے اس میں امراض پیدا ہوتی ہیں۔ منہ میں رال و تھوک کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر منہ خشک ہوتا ہے،
منہ شدید خشک ہونے کے باوجود پیاس نہیں، پانی نہیں پینا چاہتی، یہ بڑا زبردست سمٹم ہے۔ افارہ ہونا یعنی گیس پیدا ہو جانا بھی اس کی خاص علامت ہے۔ قبض اور دست عدل بدل کر آ سکتے ہوتے ہیں، اگر دست ہی ہوں تو وہ رنگ بدل بدل کر آیا کرتے ہیں۔ سیدھا لیٹنے پر پیشاب کی حاجت ہونا بھی اس کی خاص علامت ہے، اور کھانسنے سے، آگے جھکنے سے، ہنسنے سے، اونچا بولنے سے پیشاب خطا ہو جانا یا پیشاب کا قطرہ نکل جانا بھی اس دوائی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہے، فیمیل کے حوالے سے حمل کے دوران بچہ اگر الٹا ہو تو یہ دوائی اس کو سیدھا کرنے میں بہت ہی مشہور ہے۔ اور کمزور درد ذیل یعنی ڈلیوری کے وقت اگر دردیں پوری طرح نہ ہو رہی ہوں تو یہ دردوں کو اچھے طریقے سے شروع کر ڈلیوری میں آسانی بھی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ کنواری لڑکیاں جن کے برسٹ زیادہ ڈیولپ ہو جائیں تو ان میں دودھ اتر جایا کرتا ہے۔ کمر درد پہ بھی کام کرتی ہے، اور کمر درد کسی سخت چیز پر یا زمین پر لیٹنے سے کم ہو سکتا ہوتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہونا بھی اس کی خاص علامت ہے، اور مردوں میں سوزاک اور قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے اور فوتوں کا ورم ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ گلے کی سوزش فوتوں میں یعنی ٹیسٹیز میں چلی جایا کرتی ہے۔ پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے سکون ہوتا ہے، یعنی پاؤں میں اس کو برننگ رہا کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسی فیمیل ہوتی ہے کہ جب بھی یہ نل کے پاس گئی یا ٹونٹی کے پاس گئی تو یہ اپنے پاؤں پہ پانی ڈال رہی ہوتی ہے۔ جب یہ تھوڑی خود مختار ہو جائے تو یہ اپنے یعنی کہہ لیں کہ اس کے پاؤں میں اتنی زیادہ جلن یا گرمی لگتی ہے کہ یہ پھر اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھنا بہتر سمجھتی ہے۔ ایڈی کے درد کی بڑی اچھی دوائی ہے، چربیلی خوراک سے پیدا ہوئے امراض اور پیٹ درد پر بہت ہی اعلیٰ کام کیا کرتی ہے۔ یعنی چربیلی خوراک میں آپ یہ چربی والی بوٹی نہیں کھا سکتی، جیسے مکھن، گھی یا تلی ہوئی چیزیں کھانے سے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ متلی ہوتی ہے اور وہ معدے کے اوپر ہی جیسے پڑا ہے، اور شدید متلی الٹی کا اظہار کرنے والی یعنی امیرانہ خوراک کھانے والی لڑکیاں، ان کی یہ بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ ہوا کی بندش پہ بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہوتی ہے۔ مردوں میں یا بچوں میں عام طور پر ٹیسٹیز کئی بار اوپر چڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ آرم میٹ میں ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا اسپیسیفک سمٹم ہے کہ کن پیڑے کی سوزش عام طور پر اگر فیمیل میں ہو تو پستان سوج جاتے ہیں اس سے، اگر مردوں میں ہو تو ٹیسٹیز میں چلی جاتی ہے۔ آنکھوں پر بھی بڑا اس کا اچھا اثر ہے۔ پپوٹے متورم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گھوانجنی اور گاڑھا بکثرت زرد بیزر مواد یعنی جس کو آپ گید کہتے ہیں وہ بھی آنکھوں میں بنا کرتی ہے، اور چھوٹے بچے نوزائیدہ بچوں کا شعبے چشم پر بھی بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ عام طور پر دانت درد جو منہ میں سرد پانی رکھنے سے کم ہوتا ہے، اور منہ سے گندی بدبو آنا بھی اس کی خاص علامت ہے۔ گرم کھانا و مشروبات سے بھی یہ نفرت ہی کرنے لگ جاتا ہے یا لگ جاتی ہے، اور یہ خاص اسپیسیفک سمٹم ہے کہ کھانے کا یا کھانے پینے کا ذائقہ کافی دیر تک قائم رہا کرتا ہے۔ آئس کریم بہت شوق سے کھانے والے مریض ہوتے ہیں، لیکن برف یا آئس کریم کھانے سے اس کا معدہ اکثر ہی خراب ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کو رغبت بہت زیادہ رہتی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مکھن نہیں کھا سکتے، یعنی مکھن اور گھی سے یہ نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، عام طور پر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سہال کے رنگ بدلتے ہیں، تو اس میں اسپیسیفک طور پر اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دو پخانے آپس میں میچ نہیں کیا کرتے، اور پھل کھانے سے بھی اس میں سہال لگ جایا کرتے ہیں۔ تو جیسے آج کل یہ تربوز کا موسم جا رہا ہے، تو تربوز کھانے سے اگر کسی کو سہال لگتے ہیں تو ان پر بھی یہ بڑا اچھا کام کرنا چاہیے۔ پیشاب کی جلن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیشاب کی جلن پر بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے، اور مردوں میں خاص طور پر پیشاب کی نالی سے گاڑھا اور سوزاکی اخراج بھی نکل سکتا ہوتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، اور پراسٹیٹ کے بڑھنے پر بھی یہ دوائی اپنا بڑا اچھا اثر کرتی ہے۔ یعنی پراسٹیٹ بڑھ جائے تو عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ 12x زیادہ کام کرتی ہے، اور کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایکونائٹ کے ساتھ عدد بدل کر دینا وقتی اگر کہیں پیشاب کی رکاوٹ ہوئی ہے تو اس پہ کام کرتی ہے، لیکن میں نے یہ اس طرح آزمائی نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر علامات میچ کرتی ہوں تو پھر کانسٹیٹیوشنل طور پر پھر یہ کوئی بھی مرض ہو تو اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ عام طور پر رانوں اور ٹانگوں میں کھچاؤ ہونا بھی اس کی خاص علامت ہے۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ درد جو تیزی سے جگہ بدلتے ہیں، یعنی بازوؤں اور ٹانگوں میں درد جو تیزی سے جگہ بدلتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھانے سے کڑکڑ کی آواز آتی ہے، یا گھٹنوں سے، جوڑ سے، کولے سے بھی آواز آ سکتی ہوتی ہے، اور ایڑیوں میں بہت زبردست چھید ہونے جیسا جیسے سوراخ ہو رہے ہیں ایسا درد ہوتا ہے، اور درد والی ٹانگ یا بازو اگر اس میں درد ہے اس کو لٹکانے سے درد زیادہ ہوا کرتا ہے، بازو کے اگلے حصے اور ہاتھوں کی بریدیں سوج جایا کرتی ہیں۔ مرگن غذاؤں سے چھپاکی لگنا، یعنی چھپاکی کی بھی بڑی اچھی دوائی ہے، چھپاکی ہو جانا بھی اس میں، اور خاص طور پر مرگن غذاؤں سے چھپاکی ہو جانا، اور اگر خسرہ وغیرہ کسی وجہ سے دب گیا ہو تو اس کی ایک خوراک ہی خسرے کو 80 سے 9 دوبارہ نکال دیتی ہے۔ عام طور پر بیرونی گرمی بہت ناقابل برداشت ہوتی ہے، لیکن بخار اس میں سردی سے اکثر چڑھا کرتا ہے، اور اکثر یعنی مریضہ آ کے بتاتی ہے کہ بخار نہ بھی ہو تو وہ کہتی ہے کہ رات کو مجھے ناقابل برداشت جلن اور گرمی محسوس ہوا کرتی ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے پر سردی لگتی ہے جبکہ دوسری طرف گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر گرمی سے چکنائی والی غذا سے کھانے کے بعد شام کو گرم کمرے میں بائیں جانب لیٹنے سے
یا تکلیف والے جانور لیٹنے سے، پاؤں لٹکانے سے اس کی علامات زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ کھلی ہوا میں حرکت سے، ٹھنڈک پہنچانے سے، سرد غذاؤں سے، سرد مشروبات سے اگرچہ پیاس نہ بھی ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ سکون ملا کرتا ہے۔ عام طور پر کافیہ، کیمومیلا، نکسومیکا، سلیشیا، کالی سلف، نیٹرم سلف کی معاونت کے طور پر کام کرتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا پلسٹیلا پر۔ والسلام۔